السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں، کیا حال ہے؟ آپ سب کا ٹھیک ٹھاک ہیں؟ پچھلے 2 دنوں سے میں نے ویڈیو بنا کے رکھی ہے آپ لوگوں کے لیے اپروچز ٹو HRM پہ، لیکن میری طبیعت اتنی خراب تھی کہ میں ویڈیو اپلوڈ نہ کر سکا۔ 2 دن جو ہے نا بخار نے مجھے ایسا جھنجھوڑا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اب میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ جو میرے سے جڑے ہوئے ہیں، جو آپ لوگوں کے میسیج آ رہے تھے کہ سر نیکسٹ ویڈیو، تو آپ لوگ یہ نہ کریں گمان کہ سر نے ہمیں لارے میں لگا رکھا ہے، نیکسٹ ویڈیو سر نے نہیں اپلوڈ کی ہے۔ میں صرف اس وجہ سے اپلوڈ نہیں کر سکا کہ میں بہت شدید بیمار تھا، اور اب بھی میں جا رہا ہوں اس کا ڈینگی کا ٹیسٹ کروانے۔ آپ لوگوں سے دعا ہے کہ دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ تو ویڈیو میں نے بنا رکھی ہے، تھوڑی سی بس اس میں کمپلیشن ہونے والی ہے، اپروچز ٹو HRM۔ لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اپروچز ٹو HRM ہے کیا، کیونکہ مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، میری آنکھیں درد ہو رہی ہیں اور سر شدید درد ہو رہا ہے۔ اپروچز ٹو HRM کا مین تھیم یہ تھا کہ کس کس طریقے سے جو ہے نا HRM کی جاتی رہی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اپنے HRM کی انٹروڈکشن میں کہ ایک پرسنل ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا اور ایک HRM ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا۔ پرسنل ڈپارٹمنٹ کا کام لمیٹڈ تھا، وہ ایک لمیٹڈ ٹاسک پرفارم کرتی تھی، جبکہ HRM جو اب کی بن چکی ہے وہ بہت جدید شکل بن گئی ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں انہوں نے انکلوڈ کر دی ہیں۔ پہلے پروڈکٹیوٹی کے ذریعے HRM ہوتی تھی، پھر امپلائیز کو ڈیسیجن میکنگ میں شامل کیا گیا، یہ اپروچ استعمال کی گئی۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر ایک آ جاتی تھی اسٹریٹجک اپروچ۔ اسٹریٹجک اپروچ کیا ہوتی تھی کہ امپلائیز کو اپنی اسٹریٹجیز میں جو کمپنی کی اسٹریٹجیز ہوتی تھی ان کے مطابق بنائی جاتی تھی کہ کون سے امپلائی ہمارے پاس کس کیلیبر کے ہیں، ان کیلیبرز کے مطابق امپلائیز کو سیگریگیٹ کر کے پھر اسٹریٹجی کو ڈیزائن کیا گیا۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اپروچ آ گئی مینجمنٹ اپروچ۔ مینجمنٹ اپروچ اس کے بعد پھر بن گئی ہیومن ریسورس مینجمنٹ۔ مینجمنٹ اپروچ میں یہ ہوتا تھا کہ جو مینجمنٹ کی جاتی تھی اس میں جو ہے نا ہیومن کو انوالو کیا جاتا تھا۔ اس طرح آپ کہہ لیں ڈیسیجن میکنگ میں ہیومنس کو انوالو کیا جاتا تھا، اس طرح مینجمنٹ میں بھی ہیومن ریسورس کو انوالو کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد آ گئی ہیومن ریسورس اپروچ، جیسے کہ اب یہاں پہ اس میں انہوں نے سارے پروسیس ڈال دی۔ سلیکشن بھی HRM ہی کرے گا، ریکروٹمنٹ بھی HRM کرے گا، ٹریننگ بھی HRM کرے گا، ڈیولپمنٹ بھی، مینٹیننس بھی، ریٹینشن بھی، یہ سارے کام پھر HRM کے ذمہ لگ گئے۔ HR ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا، پھر اس کی اب جو شکل ہے وہ فل فلیج شکل ہے۔ تو یہ کچھ اپروچز تھی، یہ میں نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی۔ میں امید تھی کہ شاید میں ٹھیک ہو جاتا تو میں آپ کو ان کی ڈیٹیل آپ کے سامنے شیئر کرتا، لیکن انفارچونیٹلی میں نہیں کر سکا۔ ابھی میرا گلا شدید درد ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ جو پوچھ رہے ہیں کہ سر ریکمینڈیڈ بکس کا بتا دیں کہ یہ بکس کہاں سے لینی ہے۔ FPSC نے جو سلیبس ڈیزائن کیا وہ کہاں سے لیا انہوں نے؟ اچھا، آپ یہ دیکھیں FPSC جو مین ادارہ ہے اس کا کیا کام ہے؟ CSS کو کنڈکٹ کروانا۔ FPSC کیا کرتا ہے؟ CSS کو کنڈکٹ کرتا ہے، اور ان کی کوالیفیکیشن کیا ہوتی ہے؟ منیمم گریجویشن ہونی چاہیے، اور ہماری کوالیفیکیشن بھی کیا ہے؟ گریجویشن ہی ہے، جو انسپیکٹر لینڈ ریونیو کے لیے انہوں نے کرائٹیریا سیٹ کیا۔ تو اگر اب آپ اس چیز کو میچ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سلیبس انہوں نے کہاں سے لیا۔ آپ FPSC کی ویب سائٹ پہ جائیں اور جو انہوں نے CSS کا سلیبس دیا ہوا ہے بزنس ایڈمنسٹریشن کا، اس کو کھولیں۔ اس میں آپ کو HRM کا سلیبس بھی سارا نظر آئے گا، اس میں آپ کو فائنینشیل مینجمنٹ کا سلیبس بھی نظر آئے گا۔ تو آپ وہاں سے جا کے سارا سلیبس ہو بہو چیک کر سکتے ہیں۔ مین ٹاپک انہوں نے دیے ہوئے ہیں، وہاں سے انہوں نے کچھ سلیبس سلیکٹ کیا اور آپ کے سامنے آپ کو دے دیا۔ اور اب بکس اگر پوچھ رہے تھے کہ بکس کہاں سے لیں اور کون سی لیں، تو اسی کے اندر بکس بھی ریکمینڈ کی ہوں گی انہوں نے کہ جی آپ نے یہ بکس لینی ہے اس سبجیکٹ کے لیے۔ مطلب بزنس ایڈمنسٹریشن کے ملٹیپل سبجیکٹس ہیں بزنس ایڈمنسٹریشن کے اندر، اس میں ہیومن ریسورس بھی ہے، اس میں اکاؤنٹنگ تو علیحدہ ہے، اس میں مینجمنٹ بھی آ رہی ہے، HRM بھی اس میں آ رہی ہے، اور اس میں فائنینشیل مینجمنٹ بھی آ رہی ہے، پرسنل مینجمنٹ بھی آ رہی ہے۔ تو آپ وہاں سے جا کے وہ سلیبس دیکھ سکتے ہیں۔
اور انہی میں سے آپ کو بکس بھی مل جائیں گی. جو ٹاپ کی بک ہوں گی وہی زیادہ ہائیلی ریکمینڈ ہوتی ہیں. آپ وہ والی بکس اگر لینا چاہتے ہیں تو وہ والی بکس آپ لے لیں, نو ایشو. میں تو انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو تیاری کروا ہی رہا ہوں. جتنا میرے سے ہوگا انشاءاللہ میں آپ کو تیاری کرواؤں گا. جتنا نالج میرے ہاتھ آئے گا میں زیادہ سے زیادہ آپ تک شیئر کروں گا. اور پھر لاسٹ میں آپ لوگوں سے دعا کی اپیل ہے کہ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے, اور جو میں اب ٹیسٹ کروانے جا رہا ہوں اس نیگیٹو رپورٹ آئے. تو بس موسم چینج ہو رہا ہے, آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیے گا, اپنے بچوں کا, اپنے گھر والوں کا, بہن بھائیوں کا. ان کو باہر مت سونے دیجیے گا, باہر مچھر بہت زیادہ ہوا ہے. تو یہ بیماری بہت شدید بیماری ہے, اندر ہی اندر جو ہے نا بندے کو کھا جاتی ہے. تو آپ اپنا خیال رکھیے گا, اپنے بیوی بچوں کا, اپنے بہن بھائیوں کا, اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.